السلام علیکم دوستوں، میں ہوں عریش اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ۔ تو دوستوں، آج ہم ریڈ کریں گے ناول جان عشقم کی قسط نمبر 116۔ تو 4 ایپیسوڈز باقی ہیں۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں آج کی قسط۔ باقی باتیں ہم بعد میں کریں گے۔ نمبر لفظ غلط لکھا ہے میں نے، ہائے اللہ، میں سوتے ہوئے لکھتی ہوں، اب تک کیا چکر ہے۔ پتہ ہے کیا، ہماری جب اسکول میں غلطیاں ہوتی تھی نا، مطلب ہوم ورک میں اگر کوئی غلطی ہو جاتی تھی تو ہماری ٹیچر کہتی تھی کتاب سامنے رکھ کے تم لوگ غلطیاں کرتے ہو، سوتے ہوئے لکھتے ہو۔ تو سچی بتاؤں، میں واقعی سوتے ہوئے لکھتی تھی۔ مطلب رات کے وقت ہوم ورک میں ہمیشہ رات کے وقت کرتی تھی، اور رات کے وقت نا آدھے سوتے ہوئے، ایسی آنکھیں بند ہو رہی ہیں اور میں ہوم ورک کیے جا رہی ہوں، تو اکثر ٹیچر کہتے سوتے ہوئے لکھا ہے، تو آج مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میں نے سوتے ہوئے لکھی ہے قسط۔ خیر، غلطیاں ہوتی رہتی ہیں بیچ میں، تو آپ لوگ نظر انداز کیا کرو۔ تو لیٹس اسٹارٹ آج کی قسط جان عشقم، قسط نمبر 116، تحریر عریشہ۔ مکرش کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ انائش کے سونے کے بعد وہ کھڑکی پر کھڑا تھا جب اسے زراور کی گاڑی کے اسٹارٹ ہونے کی آواز سنائی دی۔ اتنی رات کے وہ کہاں جا رہا تھا، اس سوچ کے آتے ہی اس نے سب سے پہلے وقت کی طرف دیکھا تھا۔ اس وقت رات کے 2 بج رہے تھے۔ وہ خود بھی باہر جانے لگا۔ اسے اب تک زراور کی وہ ساری باتیں ہضم نہیں ہوئی تھیں جو تھوڑی دیر پہلے وہ کہہ کر کمرے میں گیا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے لگ رہا تھا کہ وہ جو اتنی رات کو یوں بنا کسی کو بتائے گھر سے باہر نکلا ہے، تو کہیں نہ کہیں وجہ زرشے پر ہوا وہ حملہ ہے، جس کے لیے وہ بہت نارمل نظر آ رہا ہے، لیکن وہ نارمل ہے نہیں۔ وہ سب کو کہہ رہا تھا کہ انہیں اس حادثے سے نکل جانا چاہیے، اسے بھول کر آگے بڑھنا چاہیے، لیکن وہ جانتا تھا کہ وہ زرشے کے معاملے میں اتنا غیر ذمہ دار ہرگز نہیں ہے کہ اس بات کو نظر انداز کر دے گا۔ تو زراور شاہ، جب تم نے خود ان سب چیزوں کو نظر انداز نہیں کیا تو مکرر شاہ کیسے کرتے؟ میں جانتا ہوں یہ بات اتنی چھوٹی نہیں کہ تم اسے بھول کر آگے بڑھ سکو۔ وہ اس یقین کے ساتھ گاڑی کی چابی لے کر کمرے سے باہر نکل آیا کہ زراور اسی سلسلے میں کہیں باہر نکلا ہے۔ لیکن باہر آتے ہی اس نے شناور کو گھر کے دروازے پر کھڑے دیکھا۔ وہ بھی کافی کنفیوز لگ رہا تھا۔ تم بھی کہیں جا رہے ہو کیا؟ اس نے مکرش کو دیکھ کر پوچھا۔ کیوں، کوئی اور بھی گیا ہے کیا؟ اس نے مسکرا کر کہا۔ شاید وہ زراور کے بارے میں کچھ جانتا تھا۔ ہاں، میں نے زراور کو کہیں جاتے دیکھا ہے۔ وہ اس وقت کہاں جا سکتا ہے؟ مجھے لگتا ہے وہ جو آدمی غائب ہوا ہے نا، وہ غائب نہیں ہوا بلکہ اس نے غائب کیا ہے۔ اس کی بات پر مکرش نے اسے گھورا۔ نہیں یار، مجھے گھورو مت، میں اپنے بھائی پر شک نہیں کر رہا، بس بتا رہا ہوں کہ وہ زرشے کو لے کر اتنا لاپرواہ ہرگز نہیں ہے کہ اس بات کو بھول کر آگے بڑھ جائے۔ مجھ سے ابھی تک یہ ساری باتیں ہضم نہیں ہو رہی کہ زراور اس کیس کو رفع دفع کر چکا ہے۔ کچھ نہ کچھ تو کر رہا ہے یہ بندہ۔ وہ میرا بھائی ہے، میں اس کی رگ رگ سے واقف ہوں مکرش۔ میرے خیال میں ہمیں اس کا پیچھا کرنا چاہیے۔ وہ اسے دیکھ کر بولا۔ تو مکرش نے کچھ سمجھتے ہوئے اسے دیکھا۔ تو یہاں کھڑے کیوں ہو؟ چلو اس کا پیچھا کرتے ہیں۔ وہ جلدی سے اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتا تیزی سے باہر نکلا، جبکہ شناور بھی اسی سپیڈ میں اس کے پیچھے آیا تھا۔ وہ لوگ زراور سے کافی دور تھے۔ وہ اس کی گاڑی سے ذرا ہٹ کے اس کا پیچھا کر رہے تھے تاکہ اسے بالکل بھی شک نہ ہو۔
زراور کی گاڑی ایک بہت ہی پرسرار سی جگہ پر جا رکی تھی۔ یہاں دور دور تک صرف ایک کچی بستی تھی جو ویران لگ رہی تھی۔ یقیناً لوگ اسے چھوڑ کر جا چکے تھے۔ دور دور سے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھیں، لیکن انسان کا کوئی نام و نشان بھی نہ تھا۔ مکرش نے اپنی گاڑی کی لائٹس آف کر دی تھی تاکہ اسے ان پر بالکل بھی شک نہ ہو۔ وہ گاڑی سے نکلتا ہوا موبائل کی لائٹ آن کرکے تیزی سے اس کچی بستی کی طرف چلا گیا۔ وہ دونوں بھی گاڑی وہیں پر روکتے اس کے پیچھے آہستہ آہستہ قدم اٹھانے لگے۔ وہ تیزی سے آگے جا رہا تھا، شاید اسے یقین تھا کہ پیچھے کوئی بھی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی اس کے پیچھے آئے گا۔ وہ سیدھا اس مقام پر جا رکا تھا جہاں پر رکنا چاہتا تھا۔ اس نے ایک کچے سے مکان کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ اس کا خاص آدمی رزاق بھی وہیں پر موجود تھا۔ مکرش، یہ کون سی جگہ ہے اور زراور یہاں کیوں آیا ہے؟ یہ تو رزاق ہے نا، اس کا باڈی گارڈ۔ کیا یہ رزاق کا گھر ہے؟ وہ مکرش سے پوچھنے لگا۔ یہ تو اب وہاں جا کر ہی پتہ چلے گا، آؤ۔ وہ اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتا ایک بار پھر سے اس کچے مکان کی طرف چل پڑا تھا۔ چھوڑ دو مجھے، پلیز چھوڑ دو، خدا کے لیے چھوڑ دو مجھے، معاف کر دو، میں آئندہ ایسی غلطی کبھی نہیں کروں گا، خدا کے لیے۔ وہ دونوں جیسے جیسے اس کچے مکان کے قریب آ رہے تھے، انہیں اندر سے چلانے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ نہ جانے کیوں شناور کو یہ آواز جانی پہچانی لگ رہی تھی، لیکن ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ آواز اس نے بہت پہلے سنی ہے۔ وہ کون تھا اسے بالکل پتہ نہیں تھا، لیکن اسے ضرور زراور یا رزاق میں سے کوئی مار رہا تھا۔ یقیناً یہ وہی آدمی ہو سکتا ہے جس نے وہ گھٹیا حرکت کی تھی، لیکن وہ تو کوئی برا آدمی لگ رہا تھا۔ تو کیا زراور کسی برے آدمی کے ساتھ ایسا سلوک کر رہا تھا؟ نہیں، وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ مکرش تیزی سے اندر کی طرف آ رہا تھا، لیکن اندر جانے کے بجائے وہ دونوں ایک دروازے پر رک کر اندر کا حال دیکھنے لگے۔ چھوٹے سے کمرے میں ایک چھوٹی سی لائٹ روشن تھی۔ وہ آدمی کرسی پر بندھا ہوا تھا اور بہت بری طرح رو رہا تھا، جبکہ اس کے سامنے زراور دوسری کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ دونوں آہستہ سے اپنا آپ چھپاتے ہوئے اندر داخل ہوتے کمرے کے دروازے کے پاس آئے تھے۔ میں اسے جانتا ہوں مکرش، یہ مکزم کا دوست عاقب ہے، شناور نے اسے دیکھ کر سرگوشی نما آواز میں کہا۔ اس کی بہن نادیہ ایک زمانے میں اس کے لیے گھر سے بھاگنے کو تیار تھی۔ ہاں، یہ وہی آدمی تھا، لیکن اس کی زراور کے ساتھ کیا دشمنی تھی؟ لیکن زراور نے اسے اغوا کیوں کیا ہے؟ کیا وہ آدمی تھا جس نے اس دن زرشے پر حملہ کیا؟ اس نے سرگوشی نما آواز میں اس سے پوچھا، جس پر شناور نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، وہ کوئی برا آدمی تھا، آرام آرام سے چل رہا تھا، لیکن جب وہ بھاگا تب وہ کوئی برا آدمی نہیں لگ رہا تھا۔ تو کیا یہ وہی ہے؟ اس نے خود پر چادر ڈالی ہوئی تھی، میں ٹھیک سے دیکھ نہیں پایا اسے۔ شناور نے فوراً اپنی غلطی کا اظہار کیا تھا۔ یہ وہی ہو سکتا ہے، ورنہ زراور کی کسی سے کوئی دشمنی نہیں، مکرش نے یقین سے کہا اور ایک بار پھر سے اس آدمی کی حالت دیکھنے لگے۔ دیکھ، تیرے نصیب میں میری معافی نہیں ہے۔ بس مجھے یہ بتا کہ تو نے میری زرشے کو کیوں مارا؟ کیا دشمنی ہے اس معصوم سی لڑکی کے ساتھ تیری؟ بتا، تو نے اسے چوٹ پہنچانے کی ہمت کیسے کی؟ تیرے دماغ میں یہ خیال کیسے آیا کہ تو زراور شاہ کی بیوی کی جان خطرے میں ڈالے گا اور وہ تیری جان بخش دے گا؟ نہیں بچے، وہ تجھے جہنم رسید کرے گا۔ بول، کیوں کی تو نے ایسی حرکت؟
وہ ایک زوردار تماچا اس کے منہ پر مارتے ہوئے اس کے گلے کو پکڑ چکا تھا۔ اس کا سر کرسی سے نیچے کی طرف لٹک رہا تھا، لیکن زراور اس پر ترس کھانے کو تیار نہیں، کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ نیچے کی طرف جھول رہے تھے۔ وہ دونوں تو باہر کھڑے یہ سوچ رہے تھے کہ اس کے ہاتھ بندھے ہیں، لیکن اس کی حرکت کرنے پر انہیں احساس ہوا کہ اس کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں۔ لیکن وہ اپنا بچاؤ کیوں نہیں کر رہا، یہ بات ان دونوں کو سمجھ نہیں آئی تھی۔ لیکن جو بات سمجھ آئی تھی وہ یہ تھی کہ یہی آدمی تھا جس نے زرشے پر حملہ کیا تھا۔ لیکن مقزم کا دوست ایسی حرکت کیوں کرے گا؟ میں تمہیں بتا چکا ہوں، میں نے تمہاری بیوی پر حملہ نہیں کیا تھا، بلکہ میں نے تو شناور کی بیوی پر حملہ کیا تھا۔ نہ جانے تمہاری بیوی بیچ میں کیسے آ گئی۔ میں وہاں شناور کی یا مقزم کی بیوی کا قتل کرنے کے لیے گیا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ لڑکی تمہاری بیوی ہے۔ پلیز مجھے چھوڑ دو۔ وہ چلاتے ہوئے اس سے معافی مانگ رہا تھا۔ کبھی وہ ہاتھ اٹھا کر ہاتھ جوڑنے کی کوشش کرتا، لیکن ایسا ممکن نہیں تھا کیونکہ اس کے دونوں ہاتھ ناکارہ تھے، کیونکہ اس کے دونوں ہاتھ توڑ چکا تھا۔ اس کی بات مکمل سننے کے بعد شناور غصے سے اپنے آپے سے باہر ہونے لگا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کوئی الٹی سیدھی حرکت کرتا، مکرش نے اسے اپنے قبضے میں لے لیا۔ یہ گھٹیا آدمی میری بیوی کو مارنے آیا تھا۔ اس کی آواز تیز ہونے لگی تو مکرش نے اس کے منہ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ میں نے سنا ہے شناور، ہمیں صبر کرنا ہوگا تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ وہ اسے سمجھا رہا تھا۔ اسے پرسکون کرنا مشکل تھا، لیکن مکرش کامیاب ہو گیا تھا۔ اندر زراور اسے در منہ پر تھپڑ مارے جا رہا تھا۔ لگتا ہے تجھے اپنی جان پیاری نہیں ہے، اور یقین کر، مجھے یہ بات جاننے میں بالکل بھی انٹرسٹ نہیں ہے کہ تو نے یہ حرکت کیوں کی۔ تو نے کی، تیری یہی غلطی تیری موت کی وجہ بنے گی۔ زراور نے پستول لوڈ کرتے اس کے ماتھے پر رکھی تھی۔ میں سب کچھ بتاتا ہوں، پلیز مجھے مت مارو، میں سب کچھ بتاتا ہوں۔ وہ ایک بار پھر سے منتوں پر اتر آیا۔ اس بار کوئی فالتو بات نہیں۔ اگر تیرے منہ سے ایک بھی بے مقصد لفظ نکلا تو میں تجھے گولی مار دوں گا۔ زراور ایسا کر گزرنے کو تیار تھا۔ مجھے مقزم اور شناور سے نفرت تھی، خاص کر مقزم شاہ سے۔ اس کی خودداری سے نفرت تھی۔ اتنے امیر کبیر خاندان کا آدمی تھا وہ، ایک معمولی سی نوکری کرتا تھا، اور وہ نوکری اتنی ایمانداری سے کرتا تھا کہ کسی طرح کی کوئی بے ایمانی وہ برداشت ہی نہیں کر سکتا تھا۔ ہماری دوستی کالج میں ہوئی تھی۔ وہ امیر تھا، اس کے پاس بہت پیسہ تھا، اور شروع میں وہ بہت پیسہ اڑاتا بھی تھا۔ میں اس کے سامنے اپنی غریبی کا رونا دھونا کرتا اور اس سے بہت سارے پیسے نکلواتا، لیکن آہستہ آہستہ مجھے میری غریبی سے نکالنے کے بجائے اسے بھی غریب بننے کا شوق پیدا ہو گیا۔ اپنے خاندان کی دولت جائیداد ٹھکرا کر میرے ساتھ یونیورسٹی میں پروفیسر کی نوکری کرنے لگا۔ اپنی عیش و عشرت کی زندگی چھوڑ کر وہ پروفیسر کی تنخواہ پر زندگی گزارنے کو تیار ہو گیا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ آدمی مجھے کچھ بھی نہیں دے سکتا، تو میں نے اس کے کزن شناور کے پیچھے اپنی بہن کو لگا دیا۔ مجھے لگا تھا کہ وہ میری بہن کی خوبصورتی پر مر مٹے گا اور بھاگ کر اس سے شادی کر لے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ وہ صرف میری بہن کے ساتھ وقت گزار رہا تھا، ٹائم پاس کر رہا تھا۔ میں نے پلان بنایا جس کے تحت میں نے اپنی بہن کو گھر سے بھاگنے کے لیے کہا، لیکن وہ شناور آ کر اسے گھر واپس جانے کے درس دینے لگا۔ میں نے وہیں جا کر اسے پکڑنے کا ڈرامہ کیا تو مقزم نے اسے تھپڑ مار دیا، لیکن اسے میری بہن سے شادی کرنے پر مجبور نہ کر سکا، بلکہ
الٹا ہی ہو گیا۔ جہاں پر شناور کی شادی ہونے والی تھی وہاں نادیہ کو بھیج کر اس کی ہونے والی دلہن کو یہ کہہ دیا کہ شناور اس سے محبت کرتا ہے، لیکن میرا وہ پلان بھی بری طرح فیل ہو گیا۔ پھر مجھے پتہ چلا کہ شناور کی شادی تو اس لڑکی سے ہوئی ہی نہیں۔ ابھی تک میرے پاس نادیہ کے ساتھ شناور کو کسی طریقے سے جوڑ کر دولت حاصل کرنے کے چانس تھے، لیکن نادیہ ہی اپنے کسی عاشق کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی۔ پھر مجھے پتہ چل گیا کہ میں شاید کبھی دولت نہیں کما سکتا، اس لیے میں نے یونیورسٹی کے پیپرز میں جول کرنا شروع کر دیا۔ میں یہ جان چکا تھا کہ مقدم اپنا گھر چھوڑ چکا ہے اور اب صرف یونیورسٹی کی نوکری پر اپنا گزارا کر رہا ہے۔ میں نے یونیورسٹی سے پیپر لیک کیے تو مقدم کو یہ بات پتہ چل گئی۔ میں نے اس سے کہا کہ میں آدھے پیسے اسے دوں گا، لیکن اس نے میری بات ماننے کے بجائے مجھے یونیورسٹی سے دھکے مار کر نکلوا دیا۔ خود اس کمینے کو امیر ہونا نہیں تھا، مجھے اس نے امیر ہونے نہیں دینا تھا۔ اس کے بعد میرے خلاف کچھ اور ثبوت یونیورسٹی سے نکلے، جس کی وجہ سے مجھے 3 سال کی قید ہو گئی اور اب مجھے دوبارہ کسی یونیورسٹی میں نوکری نہیں مل سکتی، بلکہ میں کسی بھی اچھی جگہ نوکری نہیں کر سکتا، صرف مقدم کی وجہ سے اور اس شناور کی وجہ سے میری زندگی تباہ ہو گئی، میرا سب کچھ برباد ہو گیا، اسی لیے اب میں انہیں خوش نہیں ہونے دینا چاہتا تھا۔ مقدم اپنی بیوی کو بہت چاہتا ہے اور شناور کی بیوی کو اس لیے مارنا چاہتا تھا کیونکہ اگر وہ نہیں ہوتی تو شاید اس کی جگہ میری بہن ہوتی اور میں بہت امیر آدمی بن کر اپنی زندگی بنا چکا ہوتا۔ اس دن اگر میرے سامنے مقدم یا شناور میں سے کسی کی بیوی ہوتی تو میں اسے جان سے مار دیتا، لیکن میری قسمت ہی خراب ہے، وہ تمہاری بیوی تھی، لیکن میرا ارادہ تمہاری بیوی کو قتل کرنا ہرگز نہیں تھا۔ میں شناور اور مکرش کی بیوی کو مارنے گیا تھا، وہ دونوں میری زندگی برباد کرنے کی وجہ تھے، میں انہیں برباد کر دینا چاہتا تھا، میں ان کی خوشیاں تباہ کر دینا چاہتا تھا۔ جس طرح سے میں بے سکون ہوں، اتنا ہی بے سکون ان دونوں کو کرنا چاہتا تھا۔ وہ کرسی پر بیٹھا اپنے لہجے میں مقدم اور شناور سے بے پناہ نفرت کا اظہار کر رہا تھا۔ سو گائز، یہ رہی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ، تو ہم ملیں گے کل کی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کو پتہ ہے، اپنی ویڈیو کو لائک کرنا ہے، کامنٹ کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، اگر مرضی ہو تو شیئر کرنا ہے، اور اس کو آپ لوگوں کے ریویوز کا تھینک یو سو مچ۔ نئے نئے لوگ آ رہے ہیں، میں نے کبھی دیکھے بھی نہیں گروپ میں ایسے لوگ آ رہے ہیں، تو تھینک یو سو مچ۔ آپ کے ریویوز کا بہت مزہ آتا ہے یار، آپ کے ریویوز پڑھ کے میں ڈیلی پڑھتی ہوں، میں سب پڑھتی ہوں، کوشش کرتی ہوں لائک کرنے کی بھی، پھر اگر کوئی چھوٹ جائے تو دوسرا بندہ کہتا ہے اریج نے اس کو لائک کیا، میرا لائک نہیں کیا تو یہ بھی میرے ساتھ مسئلہ ہو رہا ہے۔ اور ایک اور مسئلہ ہو رہا ہے پوسٹ بڑی اپروورز کا، کہ میں نے اپنی طرف سے بہت سارے لوگوں کو بڑی اپروور دے رکھا ہے، جس کی وجہ سے مجھے پوسٹ اپروو نہیں کرنی پڑتی، لیکن میں دیکھ رہی ہوں ہیرا خان کی پوسٹ وہاں پہ آ رہی ہے، اس کے علاوہ بھی کچھ آ رہی ہے۔ میں نے حرم سے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیا ہے، تو وہ کہتی ہے کہ میں نے کچھ لوگوں کی بڑی اپروورز ہٹائے تھے، لیکن ہیرا کا یا پھر باقی کچھ نام آ رہے ہیں ان کا میں نے نہیں ہٹایا۔ پھر میں نے چیک کیا تو وہاں پہ کچھ رجسٹریشن لکھا ہوا آ رہا ہے بڑی اپروور پہ، مجھے نہیں پتہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے آپ کی آئی ڈیز میں کوئی مسئلہ ہو یا گروپ میں کوئی ایشو چل رہا ہو، اگر گروپ میں کچھ ہوتا تو سب کے ساتھ ہوتا، یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا مسئلہ ہو رہا ہے، لیکن پتہ نہیں کب تک یہ مسئلہ حل ہوگا۔ تو جس کی پوسٹ اپروو نہیں ہو رہی، پہلے ان کی پوسٹ آٹو گروپ میں آ رہی تھی، تو ابھی جن کی پوسٹ وہاں پہ جا رہی ہے تو میرا کوئی قصور نہیں ہے، یہ کوئی فیس بک کی اپڈیٹس چل رہی ہیں جس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ تو آپ کی پوسٹ، میری کوشش یہی ہوگی کہ میں اپروو کر دوں، لیکن میں اوبیسلی نہیں کر پاتی کیونکہ میں صبح فرسٹ ٹائم اپنی یونیورسٹی میں ہوتی ہوں، تو وہاں سے میری واپسی تقریباً 1 بجے کے قریب ہوتی ہے، اور اس کے بعد میں گھر آ کر سو جاتی ہوں، تو میری
فری ٹائمنگ تقریباً 4:30 کے بعد شروع ہوتی ہے، تو تب بھی میں اتنا فیس بک یوز نہیں کرتی. تو میں کوشش میری یہی ہوتی ہے کہ میں ٹائم پہ اپروو کر دوں، کیونکہ حرم کافی زیادہ بیمار ہے تو وہ آتی نہیں ہے گروپ میں آن لائن. تو میری کوشش ہوتی ہے میں کر دوں، لیکن پھر بھی لیٹ ہو جاتا ہے. تو آپ لوگ تھوڑا سا ویٹ کر لیا کرو، کیونکہ آپ کی آئی ڈیز کے میں کوئی مسئلہ ہوا ہے بھائی، میرا کوئی قصور نہیں ہے. تو انشاءاللہ ملیں گے آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو آپ لوگ دعاؤں میں یاد رکھیں اور ایسے ہی پیار دیتے رہیں. کل ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.